لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ مسلسل محنت کا نام ہے دین، مسلسل محنت کا نام ہے۔ پوری زندگی محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس جائے بندہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شاباش دے کہ میرا بندہ، اور اعلان ہو جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس لیے ان محفلوں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا جب یہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پہ رشک کرتے ہوں گے، وہ انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ کسی نے پوچھا ان کا حال بیان فرما دیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے تو مختلف جگہوں سے، مختلف خاندانوں سے، قبیلوں سے آ کر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ یہ لوگ قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ ہوں گے، تب پتہ چلے گا یہ چٹائیوں پہ بیٹھنے والے، مسجدوں میں حلقے لگانے والے کیا کما کر لے گئے۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار۔ جب غبار ہٹ جائے گا تب پتہ چلے گا کہ گھوڑے پہ سوار تھے یا گدھے پہ۔ یہ دنیا کا غبار جب ہٹ جائے گا نا، اور جب قیامت کا منظر سامنے ہوگا، میدان حشر سامنے ہوگا، عرش اترا ہوا ہوگا، سامنے جہنم ہوگی، میزان قائم ہو چکا ہوگا، پل صراط ہوگا، فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھلا ہوا ہوگا، ہر چیز اپنے سامنے ہوگی، جو کچھ کیا سب سامنے ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ شانہ نے ان درویشوں کو کے لیے کیا کچھ سامان عیش تیار کر رکھا اور اکرام کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب آنکھیں کھلیں گی صحیح، ابھی تو آنکھیں بند ہیں نا، ابھی تو ہم مغلوب ہیں، ابھی تو ہم نے خواہش نفس کو اپنا آقا بنا رکھا، اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ ابھی تو دیکھی جائے گی، دیکھیں گے، ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے۔ جوان کو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، بڑھاپا آئے گا پھر مسجد سنبھال لیں گے، پھر تہجد بھی پڑھیں گے اور نمازیں بھی پابندی سے پڑھیں گے۔ ہاں جی، قیامت کے دن جو 5 سوال ہوں گے ان میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا۔ ہاں بتا، جوانی میں یہ سوچتا رہا تو، جوانی میں تو یہ تو سوچ کے ہماری عبادات سے دور ہو کے گناہوں میں پڑا رہا۔ جوانی کے بارے میں خاص سوال ہوگا۔ عقل مند ہے انسان وہ جس نے جوانی میں در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری۔ جوانی ہوتی ہے عبادت کرنے کی، اور عبادت نام صرف نفلیں پڑھنے کا، تلاوتیں کرنے کا نہیں ہے، یہ بھی ہے، لیکن جو متقی ہو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہے، جو نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا اس شخص سے کہ جو یہ گناہ بھی کرتا ہے، بد نظری بھی کرتا ہے، اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، بہت سارے نیک کام کرتا ہے، تلاوت بھی روزانہ 10 سپارے تلاوت کرتا ہے، لیکن بد نظریاں بھی کرتا ہے۔ اس کے اعمال کا وزن کوئی نہیں ہوگا، بہت کم، یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ تو ایسی محفلوں کے اندر دل کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے، وہ قوت جو خواہش نفس اور شیطان کو مغلوب کرتی ہے، ایسی طاقت جو اپنے نفس کو شریعت کے تابع بناتی ہے، اور وہ ایسی صحبتوں ہی سے ملتی ہے اور نہیں ملے گی کہیں۔ آپ کو یوٹیوب میں آپ بڑے بڑے بزرگوں کے، علماؤں کے بیانات سن لیں، وہ نور دل میں نہیں ملے گا جو اس محفل میں ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ نتھی ہوگے تو تقویٰ ملے گا۔ وہ آپ کو یوٹیوب میں صالحین کے ساتھ اور متقی لوگوں کے ساتھ نتھی ہونے کا عمل یوٹیوب کے ذریعے سے نہیں ملے گا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بلکہ ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے ادب نکلتا چلا جا رہا ہے۔ موبائل پر تلاوت کرنا علماء سے پوچھیں جائز ہے، لیکن علماء سے ذرا یہ بھی پوچھیں کہ کیا وضو شرط ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، موبائل پر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، اور صحیفہ قرآن پاک کا اٹھائیں گے تو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے وضو کے بغیر۔ ادب کی چھٹی ہو گئی۔ اچھا، پھر جب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ رہے ہیں، موبائل میں فون آ گیا آپ کو، مجھے بتائیں کہ وہ فون جو ہے وہ اس کی رعایت کرے گا؟ وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس نے بجنا ہی بجنا اور اوپر آنا ہی آنا۔ وہ جو آیتیں ہیں نا، آیتوں کے اوپر وہ آئے گی، اسکرین کے اوپر آئے گی، وہ نمبر آئے گا۔ یہ جو مفتیوں سے مسئلہ پوچھنے والی بات ہوتی ہے نا، یہ شریعت کی حد ہوتی ہے۔ عذر ہو
تب کے لیے ہوتی ہے، جائز ناجائز معلوم کرنے کے لیے ہوتی ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ تلاوت موبائل کے اندر کرنی ہو تو مجبوری میں کریں، مثلا سفر میں ہیں آپ، سفر میں اپنا معمول نہ چھوٹے تو آپ موبائل میں نکال لیں اور کر لیں۔ سرچ کرنی ہے، کوئی حدیث ڈھونڈنی ہے، آپ کے پاس کتابیں نہیں، اگر آپ کے پاس کتابیں ہیں تو پہلے کتابوں میں دیکھیں، حدیث ڈھونڈیں۔ اگر کتابیں نہیں ہیں پھر آپ موبائل کے اندر ڈھونڈیں۔ آپ کو جلدی ہے، دیر ہو رہی ہے، مسئلہ کسی کو بتانا ہے، کسی مفتی نے، عالم نے، تو آپ موبائل میں اس کو سرچ کر کے آپ اس کو بتا دیں، ورنہ آپ پریفرنس اسی کو دیں، پہلے کتاب سے دیکھیں۔ کتاب کا جو ادب کریں گے آپ، موبائل میں ادب نہیں ہوگا، ادب بھی رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ادب رخصت ہو جائے تو سنت رخصت ہو جاتی ہے، سنت رخصت ہو جائے تو فرائض رخصت ہو جاتے ہیں، فرائض رخصت ہو جائیں تو پھر چھٹی، معرفت تو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ شانوں کا قرب حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ادب کا برقرار رکھنا ضروری ہے اگر معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں نے دعا سے پہلے تھوڑی سی بات میں نے یہ اسی لیے کر لی کہ چلو آخر میں ہی دعا کروائیں گے، تاکہ جو نئے بیٹھنے والے حضرات ہیں نا، ان کو بھی تھوڑی سی خوراک مل جائے۔ خوراک تو پہلے بھی ملی ہوتی ہے لیکن اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ شعائیں آتی ہیں نا، انسان کو شعاؤں کا اندر اثر محسوس نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ آیا ہے اندر۔ موبائل فون کی ریڈیشن ہوتی ہے نا، موبائل فون کی ریڈیشن جس وقت کان پہ ہم لگاتے ہیں اس موبائل کو، یہ میں اینڈرائڈ موبائل کی بات کر رہا ہوں، جو ریڈیشن آتی ہیں وہ دل کو بھی اب متاثر کرتی ہیں اور دماغ کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوتا، بعد میں جب حافظے کمزور ہوتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے، اور دل کمزور ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح اس محفل میں جو مجلس ذکر ہوتی ہے، جس میں ہم کلمات پڑھتے ہیں، اس وقت انوارات آ رہے ہوتے ہیں، وہ دل اور دماغ کو متاثر کرتے ہیں، اس وقت محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو مستقل مزاجی کے ساتھ ان انوارات کو سمیٹتا رہے، ایک نہ ایک دن اپنا اثر دکھاتے ہیں وہ۔ لیکن کیا کریں کہ ہم بیان سننے کے لیے آتے ہیں، ہم تو مجلس ذکر میں جایا کرتے تھے بیان سننے کے لیے نہیں، مجلس ذکر کے لیے، کہ اس محفل میں بیٹھیں گے تو انوارات آئیں گے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے انوارات آئیں گے۔ کونوا مع صادقین پہ عمل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے ہم مجلس ذکر میں، پھر اس کے ضمن میں بیان بھی ہو جاتا تھا۔ مفتیان کرام سے جب پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے کہ یہ محفل ذکر بدعت ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کچھ واعظ و نصیحت بھی ہو جائے نا تو پھر جائز ہے، یہ علماء میں اختلاف ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہی صرف جو ہے یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے، کونوا مع صادقین، تو ہم تو بیٹھتے ہیں ان کے پاس اسی لیے ہیں کہ اب خام خواہ بیٹھنا کیا، کچھ اللہ کا ذکر بھی کر لیں، کچھ اللہ کو یاد بھی کر لیں، کچھ واعظ و نصیحت بھی اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ہم کلمات پڑھتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ دعا کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور حدیث مرفوع ہے کہ جو مجلس ذکر لگتی ہے تو اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، جو میں نے پہلے سنائی، یہ حدیث مرفوع ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔